الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سورہ بنی اسرائیل مکی صورت ہے اور 111 آیت 12 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس کی پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف۔ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد کی زمین کو اللہ نے بابرکت بنایا، لنریہ من آیاتنا، تاکہ اللہ محمد پاک کو اپنی نشانیاں دکھائے۔ انہ هو السمیع البصیر، کیونکہ سننے والا دیکھنے والا صرف اللہ۔ معراج کا واقعہ یہاں پر ہے۔ بعض حضرات نے معراج کے واقعے پہ اعتراض کیا ہے، صرف اتنا ذہن نشین فرما لیں کہ معراج کا واقعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو باقاعدہ رات کے معمولی پہر میں اللہ تبارک و تعالی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے کے گیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ بیت اللہ میں ہی تشریف فرما تھے، اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ حضرت ام ایمن کے گھر میں تشریف فرما تھے، پھر وہاں سے فرشتہ آپ کو لے کے گیا، اور پہلے مسجد اقصیٰ تک کا سفر ہوا، پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کا سفر ہوا، پھر واپسی ہوئی۔ اسی دوران جنت، جہنم اور درمیان کے مناظر اور انبیاء علیہ السلام کی امامت اور دیگر عجائبات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمائے، اور پھر واپس تشریف لائے۔ اور بعض علماء سے سنا آقا علیہ السلام جب گئے تھے تو جو دروازہ کھولا تھا اس کی جو کنڈی ہل رہی تھی، نبی جب واپس آئے تو بھی کنڈی ہلتی ہوئی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو روک دیا تھا۔ میری بات نہیں آ رہی ہے، کائنات منجمد ہو گئی تھی۔ ہمارے بعض اکابر علماء فرماتے ہیں اس کائنات کی روح تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہی اس کائنات میں نہ رہے تو یہ سانس کیسے لیتی؟ اس لیے زمانہ تھم گیا، رک گیا۔ اس کی مثال ہم یوں ہی سمجھ سکتے ہیں جیسے ہم بسا اوقات خواب میں بڑا تفصیلی خواب دیکھ لیتے ہیں، مہینوں کا سفر ہم خواب میں دیکھ لیتے ہیں، میں یہاں گیا، میں وہاں گیا، میں نے یہ دیکھا، میں نے وہ دیکھا، اور یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ میری شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو رہے ہیں، سب دیکھ رہا ہے خواب میں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد برابر میں بھائی اٹھا رہے، اٹھ جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوا، یہیں بیٹھے ہوئے۔ تو چند معمولی سے لمحات میں اتنا کچھ خواب میں دیکھ لیا۔ تو جب ہمارے ساتھ اللہ کا یہ نظام ہے کہ سوتے میں جو خواب میں دیکھا جاتا ہے اس کا کوئی وقت اور لمٹ نہیں ہوتا بسا اوقات، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو جاگتے میں یہ سب کچھ کرا کے آیا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ جب بیان کیا تو ڈائریکٹ واقعہ بیان نہیں کیا، بلکہ پہلے لفظ استعمال کیا سبحان الذی اسریٰ۔ اللہ کہہ رہا ہے پاک ہے وہ ذات جو لے کے گئی۔ تو اللہ پاک نے کیوں ذکر کیا؟ یہ اس لیے ذکر کیا بھائی تم اس کو کسی انسان کا فعل نہ سمجھنا، انسان کا کام تو ایسا ہے ہی نہیں کہ وہ اتنے سے وقت میں اتنا لمبا سفر کر سکے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام تھا، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کے عیب سے، کمزوری سے، نقص سے، عجز سے کیا ہے پاک، وہ لے کے گیا، اس آنند فانند لے کے۔ اور بھی اس کے کافی واقعات ہیں، آگے سورہ کہف میں آ رہا ہے، اصحاب کہف سوئے ہیں، ان کے لیے ایسا زمانہ تھا جیسے صبح سے شام، اور حقیقت میں کتنا زمانہ گزر چکا؟ 309 سال۔ دنیا کا نظام بدل گیا، اصحاب کہف کے بال تک نہ بدلے، ان کے اندر بڑھاپا نہیں آیا، ان کا جسم خراب نہیں ہوا۔ تو کبھی کبھی اللہ اپنی ایسی قدرتیں بھی کیا کرتا ہے، دکھاتا ہے۔ بہرحال یہ واقعہ سچ ہے، حق ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں۔ آگے اہل کتاب یہودیوں کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات ذکر کی ایک رکوع میں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ان کی کتاب میں یعنی توریت میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ تم 2 دفعہ شرارت کرو گے، اور دونوں دفعہ تم پر اللہ اپنا کوئی بندہ مسلط کرے گا، تم پر دونوں دفعہ اللہ اپنا بندہ مسلط کرے گا۔ فرمایا جب پہلی دفعہ وہ کرے گا تو میرا ایک سخت جنگجو بندہ ہوگا، وہ تمہاری بیس کو نہیں کرے گا،
تمہارے گھروں کے بیچ میں، تمہارے شہروں کے بیچ تک میں داخل ہو جائے گا اور خوب خون ریزی کرے گا۔ پھر تم توبہ کر لو گی، اللہ تمہیں سلطنت دے دے گا، تمہیں دوبارہ مال دے دے گا، اولاد دے دے گا۔ پھر تم جب تک بھلا کرتے رہو گے اللہ تمہارے ساتھ بھلا کرے گا۔ جب برا کرو گے تو پھر دوسرا وعدہ آئے گا، اور پھر اللہ کہہ رہا پھر تو ایسا شخص مسلط ہوگا جو تمہارے چہروں کو بدل دے گا، جو مسجد حرام، مسجد اقصیٰ تک کے تقدس کو پامال کرے گا جیسے پہلی مرتبہ کیا تھا۔ تو یہ دونوں واقعات پھر ایسے پورے بھی ہوئے۔ ان لوگوں نے شرارت کی۔ ویسے تو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس جگہ تفسیر میں 6 عقائد اس طرح کے لکھے ہیں کہ انہوں نے 6 دفعہ بڑی سرکشیاں کی تو اللہ تعالیٰ نے 6 بادشاہ ان کے اوپر کیا کی؟ مسلط کی۔ لیکن پھر تقی صاحب نے فرمایا کہ ان 6 میں سے اس جگہ کن 2 بادشاہوں کا تذکرہ ہے اس کا طے کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ البتہ ایک بادشاہ جس کا نام بخت نصر ہے اس کے بارے میں تو تقریباً حضرات کیا ہیں؟ متفق ہیں۔ باقی ایک اور بادشاہ اس کا نام کسی نے کچھ لیا، ان 5 میں سے بہرحال وہ بھی ایک ہے۔ اور بہت خون ریزی ہوئی تھی، اتنی خون ریزی ہوئی تھی کہ یہود کو فلسطین سے بالکل کیا کر دیا تھا، تقریباً ختم کر دیا تھا۔ بعد میں پھر دوسرے بادشاہوں نے ان کو یہاں پہ لا کے کیا کیا؟ بسایا، پھر یہ قائم ہوئے۔ بہرحال یہ واقعہ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ دیکھو اگر تم بھی شرارت کرو گے تو تم پہ بھی ظالم مسلط ہوں گے، تمہیں بھی رحم کرنے والے نہیں ملیں گے، تمہارے عبادت خانوں کو بھی پامال کیا جائے گا، تمہارے بھی مذہبی پیشواؤں کے ساتھ نرمی نہیں برتی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، شریعت پچھلے سارے دین اور شریعتوں کا مجموعہ ہے۔ محبوب پیغمبر کا دین اور شریعت سارے دینوں کا خلاصہ ہے۔ اگر ہم اس کا انکار کریں گویا ہم نے ساری شریعتوں کو کیا کیا؟ انکار کیا۔ محبوب پیغمبر کا انکار سارے نبیوں کے نبی کا انکار کرنا ہے تو سزا سخت نہیں ہوگی، ہاں جی۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں سرکشی اور نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد قرآن کی حقانیت کا تذکرہ ہے۔ قرآن جو ہے نا حق کتاب ہے، اور قرآن کیا ہے؟ فرمایا قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہدی للتی ہی اقوم، قرآن تو ٹیڑھی قوموں کو اور غلط راستے میں چلنے والوں کو سیدھا کرنے کے لیے اور سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے ہے۔ جو قرآن پر عمل کرے گا اس کے لیے ابھی سے خوشخبری ہے اور اس کے لیے بڑا اجر ہے۔ پھر فرمایا کہ دیکھو وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، آج ہر انسان کا، آسان انداز میں سمجھا رہا ہوں، ہر انسان کا مستقبل اس کی گردن سے وابستہ ہے۔ گویا کہ اس کا مستقبل آگے کیا ہونا ہے اس کے اپنے اختیار میں اللہ نے دے رکھا ہے۔ مستقبل سے مراد مرنے کے بعد کی زندگی اس کے اپنے ہاتھ میں، یہ جیسا چاہے وہ زندگی کو بنا لے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، قیامت کے دن تو ہم صرف اس کا اعمال نامہ سامنے لائیں گے، کھلا ہوا پائے گا، جو کیا ہوگا وہ خود بھگتے گا، اور کہا جائے گا اقرا کتابک، اپنے اعمال نامے کو، کتاب کو خود پڑھ، کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، تیرے لیے تیرا نفس ہی حساب کتاب لینے کے لیے کافی۔ ہر آدمی جانتا ہے میں نے کیا کیا، تو فرمایا کہ تیرے خلاف گواہ بنائے، یہ تو نوبت آئے گی نہیں، تو خود اقرار کرے گا کہ تو نے کیا کچھ کیا ہے، اور جب تو انکار کرے گا تو تیری زبانوں پہ کیا لگ جائیں گے؟ تالے لگ جائیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم اور والسنتہم، اللہ تعالیٰ بلکہ وتشہد ارجلہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری زبانوں کو تالے لگا دیں گے، تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں خود گواہی دیں گے کیا کچھ کیا، آنکھیں گواہی دیں گی، کان گواہی دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن کی ہمیں اس طرح کہ وہ ہمارا جسم ہمارے خلاف گواہی دے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارا جسم ہمارے خلاف ہو گیا تو بڑے نقصان کی بات ہوگی۔ پھر اس کے بعد کافروں نے اللہ کے نبی سے کہا اچھا قیامت آنی ہے تو وہ لے آئیے، کب آئے گا؟ اللہ کہتا صبر کرو، جلد بازی نہ کرو، اس کا وقت مقرر ہے۔ پھر توحید کا تذکرہ، تقریباً 2 رکوع میں احکامات ہیں، انفرادی احکامات بھی ہیں، اجتماعی احکامات بھی ہیں، پورا پڑھنا مشکل ہے، میں خلاصہ بتا رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے توحید پہ قائم رہو، عبادت اللہ کے کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، دونوں میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پاؤ ان کے ساتھ اف نہ کرو، ان کے ساتھ تیز آواز سے بات نہ کرو، ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو، ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ اپنی جو ہے نا پلکوں کو بچھا دو، ان کے لیے اللہ سے دعائیں مانگو، مولا ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا تھا۔ فرمایا یاد رکھنا اللہ تمہارے نفسوں کو جان رہا ہے، اگر تم نے اصلاح کی تو پھر تو اللہ تعالیٰ ایسے کو بخشنے والا ہے۔ اور فرمایا قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکینوں کو ان کا حق دو، مسافروں کو ان کا حق دو۔ کیا مطلب یہ ہے کہ تمہارے مال میں
تمہارے قریبی رشتہ دار مسکین اور مسافروں کا حق ہے۔ یہ مال جو تم کما رہے ہو اس میں ہم نے طے کیا ہے، اس لیے کہ مال دینے کی صلاحیت یہ مال ہم تم کو دے رہے ہیں، تو ہم طے کریں گے کہ تمہارے اس مال کو کہاں کہاں خرچ کیا جائے گا۔ فرمایا ان غریبوں کا تمہارے مال میں حق ہے، وآتی ذی القربى حقہ، قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ اس کو اپنا مال سمجھ کے روک کے نہ رکھو، اللہ نے تمہیں دیا ہے، حق سے کیا مراد ہے؟ زکوٰۃ دو، فطرہ دو، اور اگر اللہ پاک نے زیادہ دیا ہے، کوئی تمہارے سامنے تمہارے رشتہ دار، کوئی مسکین، کوئی مسافر ایسا ہے جو بھوکوں سے مر رہا ہے، تو اس حال میں تو سب کو دینا فرض ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی دینا فرض ہے کہ وہ بھوکا نہ رہے، اس کے ایسا نہ ہو بھوک کی وجہ سے موت ہے۔ فرمایا البتہ ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی نہ کرنا، فضول خرچ تو شیاطین کے بھائی ہوتے ہیں۔ اور فرمایا یہاں ایک واقعہ بھی بڑا عجیب بیان فرمایا، یعنی ایک حکم فرمایا ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، فرمایا نہ تو کنجوس بنو کہ اپنے ہاتھ کو گدے سے باندھ لیا، ولا تبسطها کل البسط، نہ ایسے سخی بنو کہ سب کچھ لٹا دو، فتقعد ملوما محسورا، پھر جب تمہیں ضرورت پیش آئے تو اپنے آپ کو ملامت بھی کرو اور پھر حسرت بھی کرو کہ یہ کیا ہوا، اب میں کہاں سے مسائل کروں۔ فرمایا اتنے سخی بھی نہ بنو کہ بعد میں پھر اپنے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ یاری بات نہیں آ رہی؟ تو اس سے پتہ لگا کہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ محفوظ کرنا یہ نہ توکل کے خلاف ہے، نہ یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، نہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اس آیت سے وہ لوگ جو انشورنس کرتے ہیں، اسلامی انشورنس، انہوں نے اس آیت سے دلیل پکڑی ہے۔ ہماری بات نہیں لکھے تھے، اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ سب نہ خرچ کرو، کچھ محفوظ کرو، کچھ کیا کرو، سیف کرو۔ تو سیف کرنے کا ایک کام جائز اسلامی یعنی کس کے ساتھ شرائط کا خیال رکھتے ہوئے انشورنس، جس کو ہمارے پاکستان میں مفتی تقی عثمانی صاحب اور بریلوی مکتب میں سے مفتی منیب الرحمان صاحب کی سربراہی میں کیا کیا جاتا ہے، اسلامی اصولوں کے مطابق اس کو کیا جاتا ہے۔ اچھا داؤد جو مفتی منیب صاحب چلاتے ہیں اس کا نام ہے داؤد فیملی تکافل، لیکن اس میں ہمارے ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ اتنا زیادہ اصولوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، کہ مفتی صاحب کی تو پہنچ نہیں ہوتی ہر تک پہنچنے کی۔ البتہ پاک قطر فیملی تکافل، پاک قطر فیملی تکافل، یہ قطر کے کسی بڑے آدمی کے ساتھ مل کر یہ ہمارے پاکستان کے علماء نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، تو اس میں دارالعلوم کراچی کا فتویٰ ہے کہ یہ درست ہیں۔ تقی صاحب کے صاحبزادے اس کو کسی اس میں جو نہ دیکھا کرتے تھے۔ بہرحال اس آیت سے یہ بات تو طے ہو رہی ہے کہ آپ مستقبل کے لیے اپنی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں، اس کے اندر بس وہ شرائط نہ ہوں جو سود وغیرہ میں آتی ہیں۔ فرمایا باقی یہ ذہن میں رکھنا کہ رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تمہارا پروردگار ہے جس کی روزی چاہے تنگ کرے، جس کی روزی چاہے کھول دے، وہ تو دیکھتا بھی ہے اور خبر بھی رکھتا ہے۔ آگے صرف احکامات دوبارہ سننے، کیا کیا احکامات دوبارہ نہیں بلکہ احکامات سنیں۔ اپنی اولاد کو فاقے کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی کھلاتے ہیں تمہیں بھی کھلاتے ہیں۔ پتہ چلا اولاد کا تذکرہ پہلے ہے، علماء نے لکھا اللہ تعالیٰ اولاد کی برکت سے رزق بڑھا دیتے ہیں، اولاد کی برکت سے رزق کیا کرتے ہیں؟ بڑھا دیتے ہیں۔ تم اپنی اولاد کو فاقے کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ علماء نے لکھا جو آدمی اس لیے منصوبہ بندی کر رہا ہے کہ جناب میں اس کو کھلاؤں گا کہاں سے، پلاؤں گا کہاں سے، وسائد کے ضمن میں کھلانا پلانا تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ نہ سوچ کہ میں کھلاؤں گا پلاؤں گا کہاں سے۔ ہاں البتہ طبی لحاظ سے کوئی مسائل ہیں یا ظاہری لحاظ سے تربیت کے لحاظ سے یہ کوئی پریشان کن کیفیات میں ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے کہ آدمی جو ہے نا رکاوٹیں کر سکتا ہے، لیکن جناب علی یہ کہنا کہ میں کھلاؤں گا کہاں سے، اس لیے بچے تو دو ہی اچھے، یہ جملہ درست نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ ہمارے مولوی صاحب وہ کہا کرتے تھے بڑا خاندان جہاد آسان، وزارت بہبود اسلامی۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ بڑا خاندان جہاد آسان۔ اللہ پھر فرمایا کہ قتل بہت بڑا گناہ ہے، زنا کے قریب نہ جاؤ، بے حیائی کا بہت برا کام ہے، کسی بے گناہ کو قتل نہ کرو، اللہ نے تم پر حرام کیا ہے، مگر الا بالحق، حق کے ساتھ قتل کر سکتے ہو۔ حق کے ساتھ قتل کرنا کیا ہے؟ یاد رکھنے چند گناہ ایسے ہیں جن کی سزا شریعت نے قتل رکھی ہے، چند گناہ ایسے ہیں جن کی سزا شریعت نے قتل رکھی ہے، ان میں سے ایک گناہ آدمی مسلمان ہو کر کافر ہو جائے، کافر ہے ملک میں رہ رہا ہے امن کے ساتھ رہے، کوئی اس پہ روک ٹوک نہیں ہے، لیکن مسلمان اگر کیا اختیار کر لے،
کفر اختیار کر لے، کیونکہ وہ حق سے باطل کی طرف گیا ہے۔ اس لیے اسلام نے کہا اس کو جنا کا حق نہیں ہے، اس کو حکومت وقت کیا کرے گی؟ اس کو گرفتار کرے گی، حکومت وقت اس کو کسی مولوی کے حوالے کرے گی، بند کر کے 3 دن 4 دن ایک مخصوص پیریڈ ہے، اس وقت تک اس کے شکوک و شبہات جو اسلام کے بارے میں ہیں وہ علماء کیا کریں گے؟ پورے کریں گے، دور کریں گے۔ اور وہ شکوک و شبہات دور کرنے کے بعد بھی وہ نہ مانے، وہ ضد پر ہے کہ نہیں میں تو یہودی ہی ہوں، جیسے مشل خالد جس نے ابھی پریشان کر رکھا ہے قوم کو، اسرائیل کے ساتھ تجارت کا دروازہ جس نے کھولا، جس کو پچھلی گورنمنٹ نے جو ہے نا پاکستانی پاسپورٹ پہ اسرائیل جانے کی اجازت دی تھی، باقاعدہ خصوصی کیا کر کے پروٹوکول کے ساتھ۔ اور آج وہ گورنمنٹ اور ان کے لوگ کتنا جھوٹ بولتے ہیں، وہ الزام لگا رہے ہیں موجودہ حکومت پر۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ پچھلی گورنمنٹ نے اجازت دی اس کو، تم اسرائیل جا سکتے ہو، اور پچھلے دور میں وہ باقاعدہ اجازت کے بعد اسرائیل کا کیا کر کے آیا تھا؟ دورہ۔ پاکستانی پاسپورٹ واحد جب سے پاکستان بنا ہے وہ ایک شخص واحد ہے، مشل بن خالد، جس کو پاکستانی پاسپورٹ پر یہ اجازت دی گئی کہ آپ اسرائیل جا سکتے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ اب اس نے یہاں سے کھجوریں وغیرہ خریدی، دبئی لے گیا، دبئی سے پھر وہ اس نے کہاں بھیجی؟ اسرائیل بھیجی، اور الزام لگ رہا ہے کہ جی یہ دیکھو یہ ان لوگوں نے حکومت میں آنے کے بعد اسرائیل میں سے تجارت شروع کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا مشل کا خود کا جو ہے نا انٹرویو آیا، اللہ کی پناہ، اللہ پاک جھوٹ بولنے سے محفوظ فرمائے، رمضان کی مبارک راتوں میں لوگ کیسے جھوٹ، وہ مشل نے خود نے اپنی تاریخ بتائی کہ کیا ہوا ہے، کیسے میں پہنچا ہوں، اور اس میں حکومت کا ہاتھ نہیں ہے، وہ صاف کہہ رہا ہے ساری باتیں۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ میرے والد صاحب جو تھے نا وہ تھے مسلمان، اور میری والدہ جو تھی وہ تھی یہودن، میری بات اس لیے میں یہودی ہوں، جبکہ اس کے اور جو دوسرے بھائی بہن پاکستان میں رہتے ہیں وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ ہماری والدہ بھی مسلمان تھی اور ہمارے والد بھی کیا تھے؟ مسلمان تھے، لیکن بس اس نے ایک کیا کیا، ایک اپنا ایمان خراب کیا۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی، سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ اگر کون سی حکومت ہوتی؟ اسلامی حکومت ہوتی تو وہ ایسے تھوڑی جی سکتا تھا، اس سے بات کی جاتی۔ تو ایک گناہ تو یہ ہے کہ اسلام کے بعد آدمی کیا اختیار کرے؟ کفر، تو اس کی سزا صرف موت ہے، سمجھایا جائے گا واپس آ جائے تو معاف ہے ورنہ موت۔ دوسرا، جان بوجھ کر، یہ لفظ سمجھیے گا، جان بوجھ کر کسی بے گناہ کو قتل کر دینا اسلامی ریاست کے اندر، مسلم کی بات نہیں کی جا رہی یہاں پر، جان بوجھ کر کسی بے گناہ کو اسلامی ریاست نے قتل کیا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، مقتول، سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ تو اس کی سزا بھی کیا ہے؟ قاتل کو اسلامی حکومت کیا کرے گی؟ قتل کرے گی، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر اموالہم کاموالنا دماؤہم کدمائنا، ان کافروں کے جو اسلامی سلطنت میں رہے ہیں ان کے مال ہمارے مالوں کی طرح ہیں اور ان کی جانیں ہماری جانوں کی طرح ہیں۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ اور اسی طریقے سے اگر کسی نے شادی شدہ ہو کر، کیا ہو کر؟ شادی شدہ ہو کر زنا کیا تو اس کی سزا بھی اسلام نے قتل کرنا ہے، پتھر مار کے اس کو قتل کرو، شرم نہیں آتی؟ شادی ہوئی ہوئی ہے، جائز راستہ اللہ نے دے رکھا ہے، پھر کسی کی بہن بیٹی کے طرف ہاتھ اٹھاتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ اس میں یہ بات یاد رکھ لیں، ہمارا حکمران طبقہ ٹوٹلی جتنے بھی ہیں، ان لوگوں کی ہر دور میں یہ کوشش رہی ہے کہ اس میں یہ جو زنا کی سزا سنسار ہے۔ اچھا آپ کہنے میں لاؤں، ہماری جو پاکستانی سزائیں ہیں نا، ہمارے پاکستان کی سزائیں، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ چیف جسٹس رہے اس ملک کے شریف سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، اور انہوں نے یہ علماء کے بیان میں یہ بات کہی ہے کہ ہمارا آئین 80% اسلامی ہے، ہمارا آئین کیا ہے؟ 80%، اور جو 20% غیر اسلامی ہے، جسٹس تقی صاحب فرماتے ہیں ہم مولویوں کی کمزوری کی وجہ سے، ہم مولویوں کی کمزوری کہ ہم نے اس آئین کی ان شقوں کو چیلنج کیوں نہیں کیا؟ اگر ہم چیلنج کریں تو یہ سارا آئین قرآن کے مطابق ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارا جو 1953 کا جو آئین ہے، 1953 کا جو سب سے پہلے آئین بنا تھا، ایک اصول سے ہوا تھا، اس کے اندر پہلی شکایت ہوئی تھی کہ یہ مملکت خداداد ہے، یعنی پاکستان مملکت خداداد ہے، اس میں حاکمیت اعلیٰ کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اس میں حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی، اور جو حکمران ہوگا وزیر اعظم صدر وغیرہ یہ اس کے نمائندے کی حیثیت سے یہاں کام کرے، اور اس کے اندر آگے یہ لفظ ہے کہ اس ملک میں کوئی بھی قانون ایسا نہیں بن سکتا جو قرآن و سنت کے کیا ہو خلاف ہو۔ اب یہ آئین ہے،
اگر ایسا قانون بن رہا ہے تو آپ آؤ سپریم کورٹ کی شرعی عدالت میں کیا کرو، چیلنج کرو۔ اور مفتی صاحب کہتے ہیں کئی مسائل ایسے جو غیر اسلامی تھے اور میرے پاس چیلنج ہوا، میں نے ان کو کیا بنایا، اسلامی بنایا، اور وہ تسلیم ہوئے پاکستان میں۔ اور انہوں نے کہا کہ دکھ اس بات کا ہے، دکھ اس بات کا ہے، ابھی میرے ذہن سے تعداد نکل گئی، کئی سو تعداد ہیں جو آئین کی شکیں ٹکراتی تھی اسلام سے، وہ چیلنج کی اور تقی صاحب نے اس کو اسلام کے مطابق فیصلے سنائے، اور وہ باقاعدہ وہ شکیں کس کے مطابق کی گئیں، اسلام کے مطابق۔ مفتی صاحب کہتے ہیں دکھ اس بات کا ہے کہ اس میں سے 70-75% جو درخواستیں آئی تھیں وہ غیر مسلموں کی طرف سے آئیں، ہندوؤں کی طرف سے، سکھوں کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے، چونکہ ان شقوں میں ان کے حقوق مارے جا رہے تھے۔ سمجھا، اسلام نے ان کو ایک حق نہیں ہے کہ اگر کوئی کافر اسلامی ملک میں رہ رہا تو کیسے رہ سکتا ہے۔ باقاعدہ تجارت میں یہ لوگ آزاد ہوتے ہیں جیسے ایک عام آدمی آزاد ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے تبدیل کیا، اگر مولوی ہمت کر کے اور چیلنج کریں تو وہ 20% بھی کیا ہو جائے گا اسلامی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، مفتی صاحب نے یہ بات تو کہہ دی، مسئلہ یہ کہ ہم شرعی عدالت میں جائیں تو لاکھوں روپے وکیل کے لیے لائیں کہاں سے، کیونکہ وہاں پہ تو وکیل کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے، پیسہ چاہیے۔ کوئی تو انشاءاللہ ایسا سرسر آئے گا کہ باقی بھی انشاءاللہ قانون کیا ہوگا، اسلامی ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، ان لوگوں نے یہ شرط، یہ مشرف صاحب کے دور سے یہ شرارت شروع ہوئی ہے حقوق نسواں کے نام سے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا اور لڑکی اپنی رضامندی کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں تو وہ زنا نہیں ہے، اگر کوئی دونوں اپنی رضا کے ساتھ کیا کریں بدکاری تو وہ زنا۔ حالانکہ اسلام میں نکاح کے بغیر، اسلام میں نکاح کے بغیر کسی بھی قسم کا تعلق رکھنا یہ ہر حال میں کیا ہے، زنا کے زمرے میں۔ صحیح خاتون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کیا رسول اللہ سے زنا ہو گیا، اللہ کی خوشی سے ہوا تھا اس سے، اور زنا ہونے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ میں نے تو بہت بڑا گناہ کیا۔ ایک صحابی خوشی سے زنا کر کے نبی کے پاس آئے، ایک شخص تھے، انہوں نے آنے کے بعد بخاری میں واقع، حضرت معاذ ان کا نام تھا، مشہور حضرت معاذ نہیں دوسرے معاذ، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، اللہ کے نبی نے ان سے منہ پھیرا، وہ یہاں سے آئے، پھر منہ پھیرا، یہاں سے آئے، یہاں 4 مرتبہ نبی نے منہ پھیرا، اور وہ 4 دفعہ نبی کے سامنے بال رضا ہوا تھا، خوشی ہوا تھا، دونوں کی رضامندی سے بدکاری ہوئی تھی۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ اللہ کے نبی نے کہا کسی کو، دیکھو یہ پاگل تو نہیں ہے، مجنون تو نہیں ہو گیا، کیا بات نہیں کر رہا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اصل ٹھیک ٹھاک آدمی ہے، ہٹا کٹا آدمی ہے، عقل بالکل بحال ہے، کہا کہ سونگ و شراب کے نشے میں تو نہیں ہے؟ تو صحابہ نے منہ سونگا اس کا، یا رسول اللہ شراب میں بھی نہیں ہے۔ تو نبی نے کہا اس نے 4 مرتبہ خود اقرار کر لیا، 4 گواہوں کے قائم مقام 4 اقرار ہو گئے، اب اس کو لے جا کے کیا کرو، سنسار کرو۔ اس لیے اسلام میں نکاح کے بغیر تعلق رکھنا لڑکے لڑکی کا یہ زنا میں آتا ہے، چاہے بالرضا ہو یا بالجبر۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن ہمارے حکمران طبقے سارے یہ کوششوں میں ہیں کہ کسی طریقے سے اس شک کو کیا کیا جائے، ختم کیا جائے۔ سب سے پہلے اس پہ شرارت کی تھی مشرف صاحب نے، اور علماء نے اس وقت میں مخالفت کی، اور وہ بل الحمدللہ پاس ہو کر بھی واپس ہوا۔ ہمیں یاری بات نہیں آ رہی؟ پھر یہ ہمارے شہباز شریف صاحب جب کیا تھے پنجاب کے وزیر اعلیٰ، انہوں نے بل لایا تھا حقوق نسواں بل، پھر مذہبی طبقے نے مخالفت کی، اور ہمارے مذہبی جو سیاسی زعما ہیں انہوں نے کہا تھا شہباز شریف صاحب یاد رکھیے گا اس بل کے بعد جو مشکلات آنی ہے وہ آپ لوگوں پر آنی ہے، مولویوں پر نہیں آنی۔ آپ کی بیگمات جائیں گی مقدمہ کرنے، اور آپ اپنی بیگمات کے مقدمے کے بعد گرفتار ہو گئے۔ اس کے اندر یہاں تک موجود تھا کہ کسی بھی مرد کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کی بالغ بیوی، اس کی بالغ بیٹی، اس کی بالغ بہن رات کو 12 بجے کے بعد کہیں بھی وقت گزار سکتی ہے، کوئی پوچھ نہیں سکتا اس سے کہ تم کہاں وقت گزار رہی ہو۔ اسی طریقے سے گھر کے اندر اس کے مخصوص کمرے میں اس کو اجازت ہوگی وہ اپنے بوائے فرینڈ کو ساتھ لا سکتی ہے۔ یہ پاکستان میں پنجاب کے اندر بل پاس ہو چکا تھا، اور پھر شوہر اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ اس بل کو پاس ہونے کے بعد عملی طور پر اس بل کے پاداش میں ایک مقدمہ بھی درج ہوا تھا، پھر بہرحال مولویوں کے دباؤ پر پھر اس حکومت نے اس کیس کو بل کو کیا لیا، اسلامی نظریاتی کونسل میں بھیجا، اور اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کو بالکل کیا کیا، ریجیکٹ کیا، تو وہ بل کیا ہوا، پھر منسوخ ہوا۔ اور اس میں پتہ نہیں ابھی میرے ذہن سے نکل گیا، بھکر یا کوئی پنجاب کے ایک علاقے میں ایک خاتون نے اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ کیا تھا، اور اس کی یہ تھی کہ بیوی جب مقدمہ کرے گی تو 2 دن تک ضمانت ہی نہیں ہو سکتی، 2 دن تو آپ کو جیل میں جانا پڑے گا، آپ کی ضمانت ہی ہوگی کتنے دن کے بعد، 2 دن کو، چاہے بیوی نے جیسا بھی مقدمہ ظاہر کیا ہو۔
وہ تفتیش تو بعد میں ہوگی، یعنی عورتوں کے حقوق کے نام پر مردوں کے حقوق غصب ہو رہے تھے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ وہ جب مقدمہ درج ہوا، شوہر گرفتار ہوا، گرفتار ہونے کے بعد جیسے باہر آیا اس نے کہا بیوی کو 3 طلاق۔ تو یہ حقوق تو اب پامال ہو رہے تھے اس بل کے پاس۔ اس لیے اسلامی شریعت ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو غیر اسلامی بل بنانے سے محفوظ فرمائے۔ یہاں فرمایا کہ کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا حق کے ساتھ، جس کو مظلوم مارا جائے اس کے ورثہ کے لیے حق ہے کہ وہ مقدمہ کریں اور اپنے قتل کا بدلہ لیں، قصاص ہوگا۔ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، وعدہ پورا کرو، تم سے تمہارے وعدوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ ناپ تول میں وزن میں کمی نہ کرو، اچھے اور سیدھے ترازو کے ساتھ تولو۔ جس بات کا علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، جس بات کو جانتے نہیں ہو اس کو شیئر نہ کرو۔ آج یہ سوشل میڈیا میں اتنا جھوٹ اڑا دیا جاتا ہے، اتنا، اور بغیر تصدیق کیے ہم اڑا دیتے ہیں اس کو، کسی کی شخصیت کو داغدار کر دیتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا، چاہے وہ کچھ بھی ہے، ہماری مخالف پارٹی کا ہے، ہماری پارٹی کا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، کسی کو بدنام کر دینے سے ہمیں کیا ملے گا؟ نہیں سمجھ رہے بات؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے پہنچائے، سنی سنائی بات۔ اس لیے یہاں پہ فرمایا کہ ایسی بات کے پیچھے نہ کرو، تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارے دل، ان سب سے بھی قیامت کے دن سوال ہو، تمہارے کانوں سے، تمہاری آنکھوں سے، تمہارے دل کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ زمین میں اکڑ کے نہ چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑ جیسی بلندی تم حاصل کر سکتے ہو، پھر اکڑ کس چیز کی؟ یہ سارے کام برائی کے ہیں، پر میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ ورنہ جہنم میں گرا دیے جاؤ گے۔ اسی طرح تھوڑے سے اور احکامات اس کے اندر ہیں، سورہ بنی اسرائیل کے آخر تک۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبی خیر ورحمہ انت خیر الراحمین۔ مولا کریم ہم سب کی حاضر قبول فرما، مولا کریم ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، مولا کریم ہم سب کے حال پر رحم فرما، تمام پریشانیاں دور فرما، مولا جملہ بیماروں کو صحت و شفا نصیب فرما۔ ہمارے بھائی حافظ حمزہ یا اللہ جو بیمار ہیں، 2 آپریشن ہو چکے ہیں، کل کوئی رپورٹ آنے والی ہے، مولا ان کی رپورٹ میں یا اللہ اچھے اثرات یا اللہ منتقل فرما، اور یا اللہ جل گھر کے اندر یا اللہ منتقل فرما، اور جملہ بیماروں کو صحت و شفا نصیب فرما، ہم سب کے تمام مسائل حل فرما، ہم سب کی تمام پریشانیاں ختم فرما۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین ورحمۃ اللہ۔